حدیث سے ثابت ہے یہ کہ حضور اس رات کو، شب برات کو، بقیع جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے تھے. وہ حدیث کی تفصیل بیان کرو تو وقت زیادہ ہوگا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ ثابت ہے حضور تشریف لے گئے. تو اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ اس شب کو قبرستان جانا، کوئی جا سکے تو، اگر نہیں جا سکے گھر سے بھی کر سکتے ہیں. کئی مرحومین کو دوسری جگہ دفن رہتے یا دور رہتے، نہیں جا سکتے. اہتمام ہونا چاہیے. اگر نہیں گئے ہم تو ہمارے کو خبر پہ کوئی نہیں آتا، تو ہم جاتے رہیں گے، ہمارے بچوں کو لے جاتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ رہیں گا. کئی لوگ نہیں جا رہے، درگاہوں کو جاتے خود بچوں کو لے جاتے، علماء کے پاس جاتے بچوں کو لے جاتے. جہاں گئے اپنے بچوں کو اچھی جگہ لے جانا، بری جگہ نہیں لے جانا. تفریح بھی کرانا اپنے بیوی بچوں کو، منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ایسے کام جو ہم چاہتے ہیں مرے بعد بھی جاری رہیں، فاتحہ ہے، درود ہے، نہیں کر رہے ہیں نوجوان بچے. کیوں؟ ہمارے بڑے عادت نہیں ڈال رہے ہیں. تو بچپن سے ان کو اس کا عادی بنانا، ان کو سمجھانا بھی اس واسطے کرتے. دیکھو بیٹے، اب اپنے بچے کو بچپن سے سمجھا دے، شب بارات میں لے جاتے وقت گاڑی پہ بول دیے دیکھو بیٹے اس واسطے جاتے اور قبرستان گئے تو اپنے کو یہ کرنا ہے، اور قبرستان کے یہ آداب ہے. کامنٹری بجاتے ہوئے لے جانا، ہم تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھے. تو قبرستان مرحومین کے لیے جا کے دعا کرنا. نہیں جا سکے تو کیسے بھی ان کے مغفرت کر سکتے. ہمارے پاس کیا کرتے، کھانے وانے پکا کے کھاتے، خود بھی دوسروں کو بھی کھلاتے، ایصال ثواب کرتے. جائز ہے، یہ سب کرنا چاہیے. تو ایصال ثواب کے لیے تو کھانا پکا کے کھلانا بھی ایک عمل ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب، درود پڑھ کے اس کا ثواب، صدقات خیرات کر کے اس کا ثواب، یا کوئی پرماننٹ کوئی کام کر کے بھی اس کا ثواب اپنے مرحوم کے لیے وقف کر دے سکتے. مثال کے طور پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، اس میں کچھ دے دیے یہ نیت سے کہ ہمارے ابا انتقال ہو گیا، ان کو ثواب پہنچے. اب جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہی، ابا کو ثواب ملتا رہتا. خانقاہ میں گولا جلا ہوا دکھ رہا، لا کے یہاں لگا دیتا ہوں میں یہ نیت سے، جب تک جلتے رہا ہمارے ابا کو امی کو جو بھی انتقال ہوا ان کو ثواب ملے. زندہ بھی ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ میرے کو ثواب ملے گا لگا لے سکتے. اس میں کیا ہے، گولا لا کے دے نہیں بول رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. حالانکہ ضرورت رہتی، مسجد میں بھی رہتی، خانقاہ میں بھی رہتی، ہر جگہ رہتی. تو کوئی بھی ثواب کی نیت سے مرحوم کے لیے کچھ خرچ کرے تو اس کو ایصال ثواب بولتے. تو وہ بھی کر سکتے اس موقع پر، اس کی فضیلت. اور زیارت قبور جیسے بولا نا میں، وہ بھی عمل ہے اس میں. تو زیارت قبور کے آداب کیا ہے؟ عام قبرستانوں میں گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آداب ہم کو سکھائے کہ وہاں جانے کے بعد تمام اہل قبور کو سلام کرنا. السلام علیکہ یا اہل الدیار، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ دعا ہے، مگر چھوٹی شارٹ دعا کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اہل القبور. بولیے السلام علیکہ یا اہل القبور. یہ یاد کر لو، اتنا بھی بولے تو بس ہے، لیکن پوری دعا یاد کر تو ثواب زیادہ ملتا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہو. لوگ کیا سمجھتے؟ زندہ رہتے سلامت رہتے سمجھتے. اس واسطے بولتے سلامت رہو تو زندہ رہو بننے کے معنی ہوتے. ہاں، زندگی کے ساتھ زندہ رہنا سلامتی ہے، مر گئے بعد عذاب سے محفوظ رہنا سلامتی ہے. تو عذاب قبر سے آدمی بچتا، سلامتی کی دعا کرے. تو السلام علیکہ یا اہل الدیار کے معنی اے گھر والو، قبر والو تم پر سلام. تو جا کے بس سلام کرنا. اور قرآن مجید سے جو بھی یاد ہے جہاں سے بھی کھڑ کے پڑھ سکتے. ضروری نہیں ہے خبر تک پہنچے، ضروری نہیں ہے پھولی ڈالے، ضروری نہیں ہے دوسروں کے خبروں کو کھنل کے جائے. دیکھنا، حالات دیکھ کے رعایت کرنا اس کی. قبرستان میں اندھیرا ہے، دور تک نہیں جا سکتے، بابا کی خبر وہاں ہے، گئے تو سب خبروں پہ سے کھنل کے جانا پڑتا. مت جاؤ، جہاں ٹھہرے ہوئے ٹھہر کے پوروں کے ایسے دعا کرو. قبرستان میں جا کے گھر میں سے بھی کرے تو بابا کو ثواب پہنچتا. 7 سمندر پار بابا مکے میں دفن ہے، بقیع میں دفن ہے، یہاں سے کرو ثواب پہنچتا. ہمارا دین اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن لوگ اپنے اپنے طور پہ جو چیز خود مناسب سمجھتے وہی کرے تو ثواب ہوتا سمجھتے. یہ ایک حماقت ہے. تو مختصر یہ کہ قبور کی زیارت کس واسطے کرنا ہے؟ ایک تو ان کے لیے دعا کرنا، دوسرے اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے واسطے جانا ہے قبرستان کو. کیا عبرت؟ انہوں بھی میرے جیسی پھرتے تھے، بیوی تھی، بچے تھے، کاروبار تھا، خوش تھے، اچھلتے تھے، لڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سچ بولتے تھے، سب کرتے تھے. آج پڑے ہوئے مٹی کے نیچے، منو مٹی کے نیچے. میرا بھی نمبر لگنے والا ہے، میں بھی آنے والا ہوں مل صاحب آپ کے ساتھ. سوچتے منوس سمجھتے بات کو، ارے استغفر اللہ اپن غیر مریں گے، ارے سب مرتے جی میں بولا نا. تو حقیقت پسند بنو. تو گئے تو قبرستان کو اپنی موت کو یاد کرنا، اور ہم سمجھنا کہ ہم بھی یہاں آنے والے ہیں، ہم کو بھی لا کے ڈالنے تک یہاں نہیں آتے. تو اس واسطے لوگوں کی بھی ضرورت ہے اپنے کو سب سے تعلقات اچھے رکھنا، تاکہ مرے تو میت میں شریک بھی ہوتا، دعا بھی کرتا، اور بعد میں بھی کرتے رہتا اگر ہم اچھے رہے تو. نہیں تو بولتا ارے بڑا بدماش تھا، بڑی بدماش تھی، بہت ستائی میرے کو ننند، بھاوج بہت ستائی میرے کو، ساس بہت تکلیف دی، خدا اس کو اچھا نہ کو رکھے. ایسا بولنے کی نوبت نہیں آنا. اب اگر کوئی کم عقلے رہے تو اچھے لوگوں کو بھی برا بولتے، یہ بات الگ ہے، لیکن ہم کو اللہ کی خاطر ہر ایک انسان سے اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ دعائیں میں یاد رکھے ہم کو. کیونکہ انسان کو مرنے کے بعد عمل نہیں ہے، لوگوں کے پہنچے ہوئے صدقہ ثواب سے ہی فائدہ ہوتا. تو اس واسطے گئے بات کا بھی پروگرام بنا کے جانا، جیسا بچوں کے واسطے گئے بات پروگرام بناتے نہیں. میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیسا ہوں گا، گاڑی دلا کے جاؤ.
گھر دلا کے جاؤ, پیسے رکھ کے جاؤ, اپنے واسطے بھی کچھ کر لو. میں مر گیا بعد میرا کیسا ہوں گا, کون ثواب بھیجیں گا میرے کو؟ تو نیک بناؤ بچوں کو, بیوی کو نیک بناؤ, اچھے نیک ساتھی بناؤ تاکہ میرے بعد دعا کرے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوں, یاد کرتے رہنا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما, میرا دوست تھا, میرا بھائی تھا, میرا رشتہ دار تھا, میری سہیلی تھی, جو بھی ہے عورتوں مردوں میں. تو مختصر یہ کہ یہ زیارت قبور سے مقصود کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا, ہم کو بھی مرنا ہے. تو قبرستان کو جاتے رہنا, صرف شعبان کو شعبان نہیں, حدیث شریف میں آیا ہے ماں باپ کی خبر کو تو جمعے کو جمعہ جاؤ بول کے آیا, تو ان کا حق بھی ہے یہ ہمارے بات. اور پھر اس سے ہم کو ہفتے کو ہفتہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی کم از کم. ویسے تو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا ہے, لیکن کم از کم قبرستان کو گئے تو ہوتی. لیکن وہ بھی دل گھٹنے ہوا, تو دل گھٹوا سو والے تو خود قبرستان میں بیٹھ کے جوئے کھیلتے, کہیں نہیں یہ واقعات پکڑے گئے, قبرستان میں بیٹھ کے شراباں پیے سو پکڑے گئے. اب ایسا سخت دل ہوگا تو کیا کر سکتے, اللہ ہی خیر کرے. لیکن دل نرم رکھنے کی خاطر جاتے رہنا, تاکہ ہمارا دل نرم رہا تو زمین نرم رہی تو بیج ڈالے تو زیادہ جلدی جو ہے اناج نکلتا, پھل نکلتا, پھول نکلتے. زمین سخت رہی تو بیج ڈالے تو پانی پڑا, ہوا چلی تو اڑ کے چلی جاتی ہوگا. اس واسطے دل کی زمین ہمیشہ نرم رکھنا. تو قبرستان کو جانا, موت کو یاد کرنا, عیادت کرتے رہنا, لوگوں کی اچھے برے میں شریک ہوتے رہنا.